بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف سکیل ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر 9ویں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی گفتگو میں حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، 9 محرم الحرام صبح کا جو پہلا پہر ہے وہ دونوں طرف سے امن سے گزرا۔ البتہ یزیدی فوج اپنی جنگی حکمت عملی کو ترتیب دیتی رہی کہ ہم نے کس طرح جنگ لڑنی ہے، اور ظہر تک یا بعض روایات میں ظہر سے تھوڑا بعد تک انہوں نے اپنی حکمت عملی مرتب کرنے کے بعد شورش شروع کی اور پیش قدمی حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف، آپ کے جانثاروں کے خیموں کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اب ایک طرف سپاہی یزید ہے جس کے پاس آلات حرب ہیں، جنگی گھوڑے ہیں، اور دنیا کی مادیت کی ہیوس میں بھرے ہوئے ہزارہ لوگ ہیں، 25 سے 30 ہزار کا لشکر ہے، اور ایک طرف معصوم بچوں، بیویوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بھائیوں بھتیجوں کے ساتھ اور کچھ محبین کے ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کسی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں، کسی سپاہگری کے ساتھ نہیں، آلات حرب کے ساتھ نہیں۔ عام طور پر جیسے خاندان میں لوگ سفر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یا راہ تعلیم و تبلیغ پہ نکلتے ہیں، اس کیفیت میں آپ اپنے خیموں میں موجود ہیں۔ اچانک جب گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں آئیں تو امام عالی مقام علیہ السلام کے رفقاء نے عرض کیا کہ حضور، ایسا لگتا ہے کہ دشمن کی فوج حملے کے ارادے سے بڑھ رہی ہے۔ آقا حسین علیہ السلام نے کہا جا کے ان سے پوچھو کس ارادے سے آگے آ رہے ہیں۔ 20 سوار جانثار شہداء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے آگے بڑھے اور انہوں نے پوچھا کہ ظالموں، تم کیا چاہتے ہو؟ تو ابن سعد کی فوج کی طرف سے جواب آیا کہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا حتمی آرڈر آ گیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت کر لے ورنہ اس پر حملہ کر دیا جائے۔ ہم نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا ہے، حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، حسین سے کہیں یا بیعت کر لے یا مقابلہ کرے۔ جب یہ پیغام امام عالی مقام علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے کہا، جا کر عمر بن سعد سے کہہ دو کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حسین کا پاکیزہ اطہر ہاتھ ایک ناپاک، نجس، پلید اور لعنتی کے ہاتھ میں جائے، اور کل پھر آنے والی امت دلیلیں دیتی رہے کہ ہم فاسقوں، فاجروں، ظالموں، زانیوں، شرابیوں کے ساتھ اس لیے کمپرومائز کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حسین نے کر لیا تھا۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے بدبخت کے سامنے میں جھکوں۔ باقی رہی جنگ کی بات، تو اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں حق پر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک صرف ریکویسٹ ہے کہ زندگی بہت عبادت میں، زہد میں، تقوی میں گزری ہے، خواہش ہے رب العالمین کی دھرتی پر ایک رات اور اس کی زمین پہ سجدے کر لیے جائیں، اس کے قرآن کی تلاوت کر لی جائے، اور کل صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو جو آپ کی مرضی ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ جنگی حوالے سے اس شرط کو مان لیا گیا، یہ کہہ کر کہ ممکن ہے جی آج رات آپ غور و فکر کریں اور کل یزید کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ تو سید الشہداء علیہ السلام نے تو اس رات کی مہلت اللہ کی رضا، عبادت اور سجدوں اور قرآن خوانی کے لیے اور ذکر اذکار کے لیے مانگی، لیکن دشمن کا یہ تھا کہ ممکن ہے جی رات کو کوئی مشاورت ہو اور کل صبح یزید کی بیعت ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے رات کو کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی کہ ہمیں بیعت کرنی چاہیے، دستبردار ہو جانا چاہیے، اپنے موقف سے یعنی جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ آج وہ رات آئی جس کو دنیا شب عاشور کہتی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
سارے ظاہری، مادی، سیاسی، سماجی سارے راستے بند ہو چکے تھے، مذاکرات کے، امن کے، بات چیت کے، ٹیبل ٹاک کے۔ اب آپ کو یقین تھا کہ اگلی صبح کا سورج یہ شہادتوں کی نوید لے کر طلوع ہوگا، تو آپ نے عشاء کی نماز کے لیے شب عاشور وضو فرمایا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آل نبی بنایا، ہمیں قرآن کا وارث بنایا، قرآن سکھایا اور دین حق کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی، اور بصیرت حق پر قائم رکھا، اور پھر ہم اللہ کے شکر گزاروں میں سے رہے اور صبر کرنے والوں میں سے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں میرے ساتھی بہت وفادار، اللہ کے نیک اور صاحب بصیرت ہیں۔ پھر ساتھیوں سے کہا اب مجھے یقین ہے ہماری جنگ ضرور ہوگی، اس لیے کہ دشمن مجھے یا جھکانا چاہتا ہے یا شہید کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگ بھی اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی مجبوری، کوئی خیال بعد میں آئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو آج کی رات اندھیرے میں چراغ گل کر کے اجازت دیتا ہوں، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے، حسین اعلان کرتا ہے نہ اس سے ناراض ہوں گا، نہ گلہ کروں گا، نہ قیامت کو شکایت کروں گا، وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے جہاں تک میرا ساتھ دیا، میں اس وفاداری اور جانثاری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی بھی لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، کیوں؟ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، مجھے جس طرف بڑھنا ہے، جس طرف کے اشارے اور سائن مجھے بچپن سے مل چکے ہیں، مجھے باہر صورت ادھر جانا ہے، مگر آپ سب کو اجازت ہے جو جانا چاہتا ہے رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکل جائے، میری کوئی اس سے ناراضگی نہیں ہے۔ دوستان محترم، کتنا بڑا جذبہ ہے۔ انسان مشکل کے دہانے پر ہو، وہ تو سوچتا ہے اور کمک ملے اور مدد ملے، وہ تو لوگوں سے عہد لیتا پھرتا ہے کہ بھائی عہد کرو، اب چھوڑو گے تو نہیں، بھاگ تو نہیں جاؤ گے، مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑو گے، مگر قربان جائیں نواسہ رسول تیری عظمت پر، تیری ہمت پر، تیری جرت پر، تیری شجاعت پر، کہ اس رات کے لمحے میں بھی کہہ رہے ہیں سارے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، حسین اکیلا میدان کربلا کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت اور تائید عزتی پر آقا حسین علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، لیکن ساتھیوں کی جانثاری پہ بھی قربان جائیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا عیال، سب کچھ آقا حسین تیری عزت اور عظمت و حرمت پہ قربان۔ اور ساتھی کہنے لگے ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہم اس حال میں زندگی گزاریں کہ حسین کو چھوڑ جائیں، خدا کی قسم ہم کو اگر معلوم ہو کہ ہم قتل کیے جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں، پھر جلا کر راکھ کر دیے جائیں، پھر 70 بار ہماری راکھ اڑا دی جائے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم صرف ایک بار قتل ہوں گے، مگر اے حسین تیرے قدموں کی خاک کا صدقہ ہم ابدی عزت پائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دوستان محترم، یہ وہ رات ہے جس رات اس خطبے کے بعد عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت امام حسین ساتھیوں کو کہہ دیتے ہیں سن لو پھر انکم تقتلون غدا، تم میں سے کوئی شخص کل صبح نہیں بچے گا، شہید کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا آسمان کی طرف سر اٹھاؤ اور آنکھوں سے دیکھو اور اپنے اپنے جنتی محل دیکھ لو، پھر ہر ایک ایک کا نام اور محل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ وہ حسین تیری نظر رحمت اور کریمانہ نظر پہ قربان جاؤں کہ کربلا کی وادی میں جانثاروں کو کہہ رہے ہیں حسین پہ لٹنے والوں آؤ، دنیا اپنا انجام بعد میں دیکھے گی،
میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں جنت میں اللہ نے تمہارے لیے کون سے محل سجائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سید الشہداء اور آپ کے خیموں میں پھر ساری رات اللہ کی حضوری کے سجدے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوئیں، اور مورخ کہتے ہیں کہ حسینی خیموں سے اس رات یوں آوازیں آتی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ بھن بھناٹ کی آواز، مگر وہ آوازیں اللہ کے قرآن کی تھیں، تسبیح خدا کی تھیں، ذکر الہی کی تھیں، یاد الہ کی تھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ساری رات انہوں نے رو رو کر سجدے کر کے تلاوتیں کر کے گزاری، اور پھر سید الشہداء علیہ السلام نے اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی اہل خانہ کو جمع کر کے فرمایا کہ صبر اور ضبط پر اپنا یقین رکھو، سب اہل زمین مر جائیں گے، اہل آسمان بھی زندہ نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کو چھوڑ کر، پھر قیامت کو اللہ سب کو اٹھائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیں جو سب سے بہتر چیز ہے میرے نانا کے صدقے ہمیں وہ ملے گی۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی بھی گئے دنیا سے، میرے والد بھی گئے، چچا بھی گئے، میرے نانا بھی دنیا چھوڑ گئے، ہم کیسے یہاں رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کو بہترین نمونہ بنانا ہے۔ اور پھر اپنی بہن سیدہ زینب کو وہ اختتامی جملے پھر کہے کہ میری بہن زینب صبر کا دامن تھامے رکھنا، اگر آپ کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا تو پھر اس خانوادی اور گلشن کی حفاظت کون کرے گا؟ بس اس کے بعد سب کو وصیت عبادت کی، اور یوں حسینی قافلہ اس رات اللہ کی حضوری میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے مالک، سید الشہداء امام حسین اور آپ کے خانوادے کی شب عاشور کی عبادت و زہد و تقوی کا صدقہ ہماری جبینوں کو بھی اپنی بارگاہ میں یوں ہی جھکنے، اور ہماری نسلوں کو بھی عبادت، خشیت، زہد و تقوی اور ورع کی یہ کیفیات نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔